ہے حضرات انبیاء کرام علیہم اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہے، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور جو شخص انبیاء کو قبروں میں زندہ نہ مانے، اہل و سنت کے سٹیج پر آ بھی جائے تب بھی اہل و سنت والجماعت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کوئی کافر ہو اور اہل اسلام کے سٹیج پر آ بھی جائے وہ کافر ہی رہتا ہے، اسی طرح اہل بدعت اہل و سنت کے سٹیج پر آ بھی جائے تو اہل بدعت ہی رہتا ہے۔ میرے لفظوں پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو اشکالات پیدا نہیں ہوں گے۔ میں آنے کی مخالفت نہیں کر رہا، میں آنے کے بعد اس کی حیثیت کے ساتھ آنے کی بات کرتا ہوں۔ ہمیں سے اختلاف نہیں کیوں آیا ہے، وہ ہمارے کابر کی پالیسی ہے۔ ہم کہتے ہیں آئے لیکن اپنی حیثیت سے آئے، ہمیں اس پر کوئی کلام نہیں ہے۔ چناب نگر میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام سالانہ کانفرنس ہوتی ہے۔ غالباً 32 یا 33 سال گزر گئے ہیں۔ ان 32 یا 33 سالوں میں ایک مرتبہ بھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اشاعت و توحید کو باضابطہ دعوت دے کر نہیں بلایا۔ یہ بڑا سننے والا نکتہ ہے۔ حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمہ اللہ تعالی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے جنرل سیکرٹری تھے۔ حضرت مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ امیر تھے۔ جو اشاعت و توحید والوں نے مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ سے شکوہ کیا، آپ شیعوں کو بلاتے ہیں، مودودیوں کو بلاتے ہیں، بریلویوں کو بلاتے ہیں، غیر مقلدوں کو بلاتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں بلاتے؟ سوال تو بڑا معقول تھا۔ حضرت کا جواب سنیں۔ مولانا جلندری فرمانے لگے، ہم دنیا کو تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ختم نبوت کے مسئلے پر ہم سارے ایک ہیں، اس لیے سب کو بلاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم بتاتے ہیں اس مسئلے پر شیعہ، اس مسئلے پر بریلوی، اس مسئلے پر اہل حدیث، اس مسئلے پہ اہل سنت دیوبند، یہ سارے متفق ہیں۔ اگر آپ کو بلائیں تو ہم دنیا کو کیا بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ آپ خود کو دیوبندی کہتے ہیں، ہم دیوبندیت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آپ اپنا مستقل نام طے کر لیں، جو دیوبندی نہ ہو ہم تمہیں بھی بلائیں گے۔ ہم جس مقصد کے ساتھ سب کو بلاتے ہیں، آپ کو بلانے سے اس مقصد کا فائدہ تو ہے نہیں، اس لیے کہ آپ کہتے ہیں ہم دیوبندی، ہم بھی کہتے ہیں ہم دیوبندی، تو ہم تو سٹیج پر موجود ہیں۔ آپ اعلان کرو کہ دیوبندی نہیں، معتزلی ہیں، کوئی اور نام رکھو، ہم تمہیں بھی بلا لیں گے۔ اپنی حیثیت کے ساتھ آؤ، دیوبندی سمجھ کر ہم تمہیں بلانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھیں، پھر الجھن کبھی نہیں ہوتی۔ اہل السنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ ابھی کچھ دیر قبل مخزن میں طلباء علماء سے مختصر سی گفتگو تھی تو میں حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ وہاں میں نے چھوٹی سی بات یہ سمجھائی کہ انبیاء کے سماع میں اختلاف نہیں، عام اموات کے سماع میں اختلاف ہے۔ اس میں اختلاف کیوں ہے، اس میں اختلاف کیوں نہیں، وجہ کیا ہے کہ صحابہ میں اختلاف کیوں ہوا؟ بعض کہتے ہیں سماع ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہے۔ اس وجہ پہ میں نے گفتگو کی تھی۔ آپ چاہیں تو بعد میں اس بیان کو سن لینا، ابھی میں نے اس عنوان کو نہیں چھیڑنا۔ میں نے صرف ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ عقیدہ یہ ہے انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر ہم دلائل دیتے ہیں، حالانکہ اس عقیدے پر اگر بندہ نبوت کے وجود کو سمجھ لے تو دلائل کی حاجت رہتی ہی نہیں ہے۔ آپ یقین فرمائیں، جب تک پیغمبر کے وجود سمجھ نہ آئے تب دلائل کا احتیاج ہے۔ نبی کا وجود سمجھ آئے دلائل کی احتیاج ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اہل سنت کا نظریہ ہے امتی بھی مٹی سے بنتا ہے، نبی بھی مٹی سے بنتا ہے، نبی الانبیاء بھی مٹی سے بنتا ہے، لیکن امتی جس مٹی سے بنے اس کا نام زمین والی ہے، نبی جس مٹی سے بنے اس کا نام جنت والی ہے، نبی الانبیاء جس مٹی سے بنے اس کا نام جنت الفردوس والی ہے۔ امتی نبی میں وہ فرق ہے، امتی نبی میں وہ فرق ہے جو زمین والی مٹی اور جنت والی مٹی میں فرق ہے، نبی اور نبی الانبیاء میں وہ فرق ہے جو جنت اور جنت الفردوس کی مٹی میں فرق ہے۔ جب یہ بات سمجھ آئے
کہ نبی کا وجود جنت سے بنتا ہے، پھر اشکالات پیدا نہیں ہوتے۔ کیوں؟ نبی کا وجود جب جنت سے بنا ہے تو جنت کی خاصیات ہیں جو پیغمبر کے اندر بھی موجود ہوں گی۔ میں ساری خاصیات پہ بات نہیں کرتا، جنت کی خاصیت یہ ہے میں اور آپ اس مٹی والے زمین والی مٹی سے بنے ہیں، جنت میں جائیں گے تو جنت کی خاصیات منتقل ہو جائیں گی۔ جنت کی خاصیت یہ ہے کہ جنت کی مٹی پر موت نہیں ہوتی، اس میں حیات ہی حیات ہوتی ہے۔ جب نبی جنت والی مٹی سے بنا ہے تو پیغمبر کے وجود پر موت آنی چاہیے نہیں، لیکن موت آئی کیوں ہے؟ یہ دنیا کے ماحول کا نتیجہ ہے جنت والی مٹی آئی دنیا والی مٹی پہ ہے تو جنت والی مٹی کا نتیجہ اس پر موت نہیں آنی چاہیے، اور دنیا والی مٹی میں رہنے کی وجہ سے موت آنی چاہیے۔ انک میت کا وعدہ برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ برحق ہے، کل من علیہا فان کا وعدہ برحق ہے۔ ہم یہ ساری باتیں مانتے ہیں، لیکن جب پیغمبر کا وجود جنت کی مٹی سے بنا ہے تو چاہیے اس وجود پر موت نہ آئے، لیکن موت آئی ہے، چونکہ دنیا میں جو ہے اب اللہ نے پیغمبر کے وجود میں جنت کی خاصیت کا اظہار کیسے کیا ہے؟ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی نور اللہ مرقدہ آب حیات میں اس کو یوں سمجھاتے ہیں، فرمایا بات توجہ سے سمجھنا، جنت کا خاصہ اور جنت کا مزاج یہ ہے اس پر موت نہیں آتی، اگر موت نظر آ بھی جائے تو موت کے اندر حیات رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جیسے پانی کا خاصہ یہ برودت ہے اور پیٹرول کا خاصہ یہ حرارت ہے، اگر بھڑکتی آگ پہ تم گرم پانی گرا دو آگ اگر گرم پانی گرا دو آگ بجھ جاتی ہے۔ جب آگ بھی گرم ہے پانی بھی گرم ہے، آگ کو بھڑکنا چاہیے لیکن آگ بجھی کیوں ہے؟ اگرچہ پانی اوپر سے گرم ہے لیکن اندر خاصہ اور مزاج برودت کا ہے، ٹھنڈک کا ہے، اس مزاج کی وجہ سے بجھی ہے۔ اگر بھڑکتی آگ پہ آپ ٹھنڈا پیٹرول چھڑک دو آگ بھڑک اٹھتی ہے، پیٹرول ٹھنڈا ہے آگ بجھ جانی چاہیے، لیکن بھڑکی کیوں؟ پیٹرول کے اندر کے مزاج حرارت کی وجہ سے۔ پانی اوپر سے گرم بھی ہو اندر مزاج برودت کا ہے، بالکل پیٹرول اوپر سے ٹھنڈا بھی ہو اندر مزاج حرارت کا ہے۔ پیغمبر کا وجود جنت والا، اوپر موت بھی ہو اندر خاصہ حیات کا ہے۔ نبی کے ظاہر پہ موت آ بھی جائے تو نبی کے قلب اثر میں حیات رہتی ہے۔